السلام علیکم۔ 15 سالہ محبت کی داستان۔ آج میں آپ کو اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نام طارق بھٹی ہے۔ ہم دونوں مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں۔ طارق بھٹی کا تعلق چکوال سے ہے۔ اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑ کر دیار غیر میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ایسے میں اپنے ہم وطن دوستوں کے ساتھ وقت اچھا کٹ جاتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی تو سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی تھی۔ طارق بھٹی سے میری دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تاہم اتنے تھوڑے عرصے کی دوستی کے باوجود ہم بہت گہرے دوست بن چکے تھے۔ وہ ایک اچھا اور صاف دل کا انسان تھا، مگر کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ طارق بھٹی کے چہرے پر کسی نامعلوم کرب کی پرچھائی ہے۔ اسے کوئی ایسا دکھ لاحق تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ دوسروں سے بہت منفرد اور الگ تھا۔ میں نے اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دوستوں کی گپ شپ کے دوران مسکراتا بھی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جبراً مسکرا رہا ہو۔ شروع میں سمجھتا تھا کہ شاید اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، مگر کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ضرور کچھ تو ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا مزاج بدل گیا تھا۔ وہ ہر وقت کھویا کھویا کیوں رہتا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب طارق خود ہی دے سکتا تھا۔ اس لیے ایک بار میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، طارق، مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی اندرونی کرب کا شکار ہو؟ میری بات سن کر طارق کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے مجھے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں بس ذرا سنجیدہ مزاج انسان ہوں۔ طارق نے میرے سوال کو مسکرا کر ٹال دیا تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں کا کرب میری نگاہوں سے نہیں چھپ سکا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی اندرونی غم میں مبتلا ہے اور اس غم کو اکیلے ہی سہہ رہا ہے۔ میں اس کا دوست تھا، اس کی دلجوئی کرنا میرا فرض تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اس سے اکیلے میں پوچھا کہ طارق، وہ دوست ہی کیا جو اپنے دوست کو دل کا راز نہ بتائے؟ میں جانتا ہوں کہ تم کسی اندرونی کرب میں مبتلا ہو، مگر کسی کو بتاتے نہیں۔ آج مجھے بتا دو، شاید اس طرح تمہارے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ میری بات سن کر طارق کے چہرے پر کربناک سی مسکراہٹ پھیل گئی، وہی مسکراہٹ جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ کچھ دیر تک پرخیال سی نگاہوں سے مجھے تکتا رہا اور پھر بولا، چلو آج اپنے یار کو اپنا حال دل سنا ہی دیتے ہیں۔ دراصل میرا یہ حال کسی لڑکی کے عشق کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لڑکی اور میں ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، بس یوں سمجھ لو کہ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند منٹ کی پیدل مسافت پر ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کو پہلی بار دیکھا تھا تو اسی وقت دل ہار بیٹھا تھا۔ اس لڑکی میں ایسی کیا بات تھی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ میری بات سن کر طارق نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے چہرے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یادوں کے دریچے کھل گئے ہیں۔ وہ بولا، کیا لکھوں اس کی تعریف، صورت میں یار، الفاظ کم پڑ رہے ہیں۔ اس کی معصومیت دیکھ کر اس کو سجنے سنورنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس پہ سجتی ہے حیا بھی کسی زیور کی طرح۔ ہم تو فنا ہو گئے ان کی ایک جھلک دیکھ کر۔ نہ جانے ہر روز آئینے پر کیا گزرتی ہوگی، اب کیسے اٹھے گی آنکھ ہماری کسی اور کی طرف۔ اس کے حسن کی ایک جھلک ہمیں پابند بنا گئی۔ اس کے حسن کی تعریف میری شاعری کے بس کی نہیں، تجھ جیسی کوئی اور کائنات میں بنی نہیں۔ حسن و خوبصورتی اسی پر شروع ہوتی تھی اور اسی پر ختم۔ میں کوئی دل پھینک قسم کا لڑکا نہیں تھا جو پہلی ہی نظر میں کسی پر فدا ہو جاتا، مگر وہ تھی ہی ایسی کہ اس پر پہلی ہی نگاہ میں فدا ہونے کو دل چاہتا تھا۔ مجھے آسمان کا چاند بہت پسند تھا، مگر اسے دیکھنے کے بعد کبھی آسمان کا چاند دیکھنے کا من نہیں ہوا۔ میرا چاند تو میرے گاؤں کی زمین پر روز نکل آتا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی ایک مسکان میرے لیے آب حیات تھی۔ اس کی محض ایک طائرانہ نگاہ مجھے اندر سے تڑپا کر رکھ دیتی تھی۔
وہ حسن جمال کا ایک ایسا شاہکار تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ہر وقت اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں، بس اسے ہی دیکھتا رہوں۔ وہ بازار سودا سلف لانے کے لیے آتی رہتی تھی، میں اس کا وہاں گھنٹوں انتظار کیا کرتا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ کبھی کسی دوست کو اپنے عشق بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ اس کی عزت خود سے زیادہ عزیز تھی۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، نہ میں اس کو پانے کی ہوس میں مبتلا تھا۔ ہاں، خلوص کے ساتھ اسے اپنے بیوی بنانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا ضرور تھی، مگر ابھی نہ میری شادی کی عمر تھی نہ اس کی، اس لیے رشتہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، میں نے تو کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا بھی نہیں تھا، بس ان کی آنکھوں سے اسے دیکھا کرتا تھا اور اس کی معصوم صورت پر فدا ہوتا رہتا تھا۔ بس یہی میری چھوٹی سی دنیا تھی، مگر پھر حالات نے پلٹا کھایا اور مجھے روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب آنا پڑا، کیونکہ مجھ پر اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری بھی تھی۔ عشق نے نکما کر دیا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ گھر کی ذمہ داری بھول جاتا۔ سعودی عرب آنے کے بعد اسے دیکھنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر وہ میری یادوں میں ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کا گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ گویا میری نگاہوں میں مقید ہو گیا تھا۔ ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب میں نے اسے یاد نہ کیا ہو اور خدا سے اسے پانے کی دعا نہ کی ہو۔ میں تو حرمین شریف بھی جاتا تو اپنے بجائے اس کی خوشیوں کی دعا کیا کرتا ہوں۔ سعودی عرب میں 7 برس بیت گئے، مگر ان 7 برسوں میں ایک دن بھی ایسا نہ تھا جب اسے پانے کی تمنا نہ کی ہو۔ میں مرد تھا اور محبت میں مرد کو ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے، اس لیے ہمت کر کے اس کے گھر رشتہ لے کر گئے اور جواب ہاں میں ملا۔ یہ وہ ہاں تھی جس کو سننے کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا تھا، نہ جانے کتنی دعائیں کی تھی۔ اس کے گھر والے اور وہ رضامند تھی، میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ وہ جلد ہی میرے ہونے والی تھی۔ میں نے وکیلوں سے بھی بات کر لی، جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے جلدی بن جاتے، کیونکہ میں نے اسے اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتا تھا۔ اسے نکاح میں لانے کے لیے کچھ دستاویزات وغیرہ بھی بنانے ضروری تھے۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، وقت گویا تھم سا گیا تھا، گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ وصل کے یہ لمحات بہت جاں گزے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، شادی ہونے والی تھی، مگر ایک رات اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر کنوںسا مار دیا ہو۔ ایسا کیا ہوا تھا جو اس نے اچانک ہاں کرنے کے بعد نہ کر دی؟ یقیناً کسی نے اس کے میرے خلاف کان بھرے تھے، اسے میرے خلاف بھڑکایا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایسے شیطان صفت لوگوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے انکار کے بعد میں ایک ایسی اذیت سے دوچار ہو گیا ہوں جس کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا لگتا ہے گویا کسی نے میری کنپٹیوں کو دبا کر میرا سارا خون نکال دیا ہے، یا پھر خنجر کے ساتھ میرے جسم کا ایک ایک جز علیحدہ کر دیا ہے۔ میں نے اس سے معافی بھی مانگی، مگر اس نے معاف نہیں کیا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرا قصور کیا ہے، پھر بھی اس سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ گاؤں گیا، مگر 4 مہینے اس کے انکار کے دکھ میں ہی گزر گئے۔ اب سعودی عرب آئے 1.5 سال ہو گئے ہیں، اس سے ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ جانے وہ کس حال میں اور کیسی ہوگی۔ تمہیں میرے چہرے پر جو کرب دکھائی دیتا ہے، یہ اسی کی جدائی کا کرب ہے۔ وقت کے کمزور لمحوں نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اب کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، مگر وہ دل سے جانے کا نام ہی نہیں لیتی، کیونکہ میری زندگی کی پہلی محبت تھی اور آخری بھی۔ دعا کرتا ہوں ایک بار مل جائے۔ طارق بھٹی کی داستان سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ میرا دوست اپنے دل میں کس قدر کرب اور دکھ سمیٹے ہوئے تھا، اس کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا، مگر میں چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، دعا کر سکتا تھا کہ کاش
اس لڑکی کو ادراک ہو جائے کہ جو خوشیاں اسے طارق دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکے گا۔ کاش اسے اندازہ ہو جائے، کاش وہ ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچے، طارق کے پاس آ جائے اور طارق کو اس کا پیار مل جائے۔